خالد صاحب آپ کو یاد ہوگا رمضان کا جو آخری ہفتہ تھا تو جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں انہوں نے ایک افطار ڈنر کیا تھا. اس میں آپ بھی شریک تھے, حکومت کے کچھ اور بھی شخصیات تھیں اور اپوزیشن کی بھی کچھ شخصیات اس میں شامل تھیں, اور اس میں ایک روایتی ڈنر کے علاوہ ایک ایسا وہاں پہ اسرائیل کے خلاف نیریٹو پیش کیا گیا, بیانیہ پیش کیا گیا جو کہ کافی ان یوزول تھا, اور اس کے عید کے فوراً بعد جو ہے وہ اسرائیل پہ حملہ ہو گیا. تو کیا یہ جو اسرائیل پہ حملہ ہے یہ آپ کے لیے غیر متوقع تھا یا آپ کو پہلے سے توقع تھی کہ اس طرح کا کوئی کام ہونے والا ہے؟ میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب جو ایرانین سفارت خانے پہ حملہ ہوا دمشق میں, اس کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ایران جو ہے اس پہ ریئیکٹ کرے گا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو پبلک اوپینین اپنا جو ہے اس کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کا ریئیکشن جو ہے بنتا تھا سیاسی طور پہ بھی, اور ایک جذباتی جو ان کا سٹینڈ ہے جو سارے مسلمانوں کا ہونا چاہیے, جو افسوس ہے کہ سب کا نہیں ہے, فلسطین کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ ایک مذہبی کیونکہ ریاست ہیں تو اس میں اس چیز کو زیادہ جو ہے امپورٹنس دی جاتی ہے. تو اس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی ریئیکشن جو ہے ایران کی طرف سے ضرور آئے گا, اور میں میر صاحب سمجھتا ہوں کہ یہ سمبولک ریئیکشن ہے. اس میں جس طرح لوگ کہتے ہیں جی کہ اتنا بڑا حملہ ہوا اور تباہی بربادی کوئی نہیں ہوئی, یہ ایک سمبولک ہے کہ یہ ریئیکشن جو ہے ہو سکتا ہے اور یہ اس کے نتیجے میں کوئی خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ویل میئرڈ تھا یہ بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جب وہاں پہ یہ سارے کے سارے آئے ہیں, میزائلز آئے ہیں, ڈرونز آئے ہیں, سارا جو بھی تھا, میں زیادہ نام شام نہیں جانتا چیزوں کے, ان کو اس کا ریئیکشن میں جو وہ ساری کی ساری جو چیز جو ہے آن ریکارڈ آ گئی ہے کہ کہاں سے اسرائیل کے اندر سے جو ہے ان کی دفاعی تنصیبات کی طرف سے ریئیکشن آئے. سو ایک قسم کی میپنگ ہو گئی ہے سارے اسرائیل کی. چھوٹا سا ملک ہے اور کتنے ٹر جاندے اتھی رہنا نہیں, آگے پیچھے رہنا نہیں, وہ ساری کی ساری میپنگ ہو گئی ہے کہ یہ کہاں ان کی دفاعی تنصیبات ہیں اور کس قسم کے وہاں پہ ویپنز ہیں, کس طرح کون سے ویپنز استعمال کیے گئے, کون سے ویپن, یہ ساری دنیا کو پتہ لگ گیا. آج کل تو جو ماحول ہے وہ اس چیز کی جو میپنگ جو ہے وہ ساری دنیا نے کی ہوگی کہ کہاں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائیکولوجیکل ضرور ایک ایفیکٹ جو ہے ایرانی حملے نے کیا ہے, اور مسلم امہ میں اس وقت کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ کھل کے جو اگر کوئی ملک جو ہے فلسطینیوں کے اس کے حق میں سامنے آیا ہے تو وہ ایران ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹ جو ریئیکشن جو ان کا جو ہوا ہے وہ ان کی اپنی سفارت خانے پہ جو حملہ ہوا ہے, اور وہاں پہ سینئر فوجی وہاں پہ جو اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ان کی شہید ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں. اب اگر اس میں اسرائیل کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم اس کا جواب دیں گے, تو اگر اسرائیل جواب دیتا ہے تو اسرائیل کو پھر زیادہ نقصان ہوگا؟ زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے باوجود اس بات کے کہ ٹیکنالوجی ان کے پاس بے شمار ہے, اس کے ساتھ جو ہے امریکہ بھی کھڑا ہے, برطانیہ بھی کھڑا ہے, یہ اس کے باوجود جو ہے وہ ایک اس قسم کی جو کھلا جنگ جو ہے میں نہیں خیال کے افورڈ کر سکتے. میں ایک لے مین ہوں, کہ مجھے کوئی اتنا ان چیزوں کا علم نہیں ہے, لیکن تھوڑی بہت جو سیاست میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ کہ یہ پھیلے, یہ جنگ کا جو دائرہ جو ہے وہ وسیع ہو اور اس میں دوسرے ممالک بھی آ جائیں. لیکن نیتن یاہو نے الیکشن بھی تو لڑنا ہے نا سر, سارا رولا ہی الیکشن آتا ہے, اتنے بائیڈن کا بھی رولا الیکشن آتا ہے, ایتھے مودی صاحب کا بھی رولا الیکشن آتا ہے. تو ساری طرف سیاسی جو ہے جو ٹارگٹ ہیں لوگوں کو, ان کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے عام انسان کو انسانیت کے قتل عام ہو رہا ہے. بڑی اہم بات کی ہے, لیکن پاکستان میں تو الیکشن ہو گیا ہے, تو یہ جو ایران کا جو حملہ ہے اسرائیل پہ, اس کے بعد جو ہمارے پاکستان کے دفتر خارجہ کا جو ریئیکشن آیا ہے اس میں ہم نے مذمت تو کر دی ہے, پاکستان's deep concern over the ongoing development in the Middle East, اور اس پوری ہماری جو سٹیٹمنٹ ہے فورن آفس کی, اسرائیل کا لفظ کہیں پہ استعمال نہیں کیا ہم نے.
تو بڑا محتاط ہم نے اس پہ رد عمل دیا ہے. میرا خیال ہے میر صاحب، میں نے پڑھی نہیں ہے یہ کمیونیکے جو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک واقعے کے اوپر کمنٹ کر دیتے ہیں، پھر آٹومیٹکلی اس واقعے میں جو ملوث پارٹیز ہوتی ہیں یا فریقین جو ہوتے ہیں ان کی آٹومیٹکلی کنڈیمنیشن بھی ہوتی ہے. کسی کی اگر حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو حمایت بھی ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے خواجہ محمد آصف کی گفتگو ہے، وزیر دفاع کی نہیں ہے. دیکھیں جی، میری جو سوچ ہے وہ جو میری وزارت ہے وہ مجھے ضرور اس بات کے جو ہے وہ اس کی وجہ سے میں بعض اوقات محتاط ہو کے بولتا ہوں کہ ایک پبلک سٹانس ہے اور دنیا میں جائے گا کہ جی پاکستان کے وزیر دفاع نے یہ کہا. لیکن میری فلسطین کے کاز سے جو وابستگی ہے اٹ گوز بیک وین آئی واز اے ٹین ایجر. جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا 67 کی جب لڑائی ہوئی ہے تو میں اس وقت جو ہے کو 18 سال کا تھا. 18 کا 67 کی وار. اور 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں بھی پاکستان نے اپنی ایئر فورس بھیجی عربوں کی مدد کے لیے. پھر 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں اگین پاکستان نے اپنی ایئر فورس بھیجی. لیکن اب آپ نہیں سمجھتے کہ ہم بڑے محتاط ہو چکے ہیں اس میں؟ میری اس کی وجہ ہے میں پھر میرا جو پورٹ فولیو ہے وہ معنی ہو جائے گا اس میں. اس وقت ساری دنیا نے، ساری مسلم دنیا، میں مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں، وہ کھل کے جو ہے مصر کی بھی حمایت کی، فلسطین کی بھی حمایت کی، شام کی بھی حمایت کی، جارڈن کی بھی حمایت کی. یہ سارے ملک جو اسرائیل کے بارڈر پہ ان سب کی حمایت کی، 73 کی جنگ میں بھی کی. لیکن اب امہ جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے. امہ میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے. جو کمٹمنٹ جو ہے غزہ میں بچے سے لے کے بوڑھے تک جو ہے، جو جس میں اسماعیل ہنیہ جو ہے اپنے بچے، اپنے پوتے، اپنا خاندان کے 65 افراد قربان کر دیتا ہے، وہ اس کمٹمنٹ کا اشر شیر بھی نہیں ہے باقی کسی میں. اگر کل فلسطین آزاد ہوتا ہے تو اس میں مسلم امہ کا جو ہے شیر جو ہے وہ گزارے والا ہی شیر ہوگا. یہ فلسطین جو ہے جو جنگ لڑ رہے ہیں، مجھے ایمان ہے میرا اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان کو مایوس نہیں کرے گا، ان کی قربانیاں قبول کرے گا اور ان کو آزادی ضرور ملے گی، ضرور ملے گی. اچھا، ایمان ہے اس بات. اب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان پہ دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے؟ کیونکہ کچھ سال پہلے تک تو بڑا دباؤ تھا اور کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ ہمیں بلا کے بند کمروں میں کہا کرتی تھی جی آپ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے لیے ڈیبیٹ شروع کریں. اس سے پہلے مشرف کے دور میں تو کھلم کھلا یہ کام چل رہا تھا. تو کیا ابھی بھی کوئی ایسا دباؤ ہے پاکستان؟ نہیں، ابھی کوئی نہیں ہے. پاکستان پہ کتھیت کوئی دباؤ نہیں ہے. ہمارا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے، پرو پیلسٹینین ہمارا سٹینڈ ہے. غزہ کے اوپر بھی ہمارا سٹینڈ ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس کے اوپر کتھیت طور پہ کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن جو آپ بات کریں تسلیم کرنے والی، آپ دیکھیں یہ بات جو ہے نا اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے نا وہ ہماری آزادی کے ساتھ ہے، 1947 کے ساتھ ہے. جو قائد اعظم نے سٹیٹمنٹس دیں، اس کے بعد جو ہم نے سٹینڈ لیا. میں ایک آپ مختصراً کوئی 30 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ٹیونس گیا. میں ٹیونس کے پریزیڈنٹ کو ملا، ان کی 92-93 سال عمر تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پاکستانی پاسپورٹ جو ہے نا مجھے دیا جب ٹیونس کی آزادی کی جنگ میں تھی. تو میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا جس کے اوپر میں ٹریول کرتا تھا، اقوام متحدہ جانا، فلانی جگہ جانا، کاز کے لیے. میں نے کہا آپ کو کس نے پاکستانی پاسپورٹ؟ کہتا حکومت نے دیا. لیکن ہمارے ساتھ رابطے میں سر ظفر اللہ تھے جو اس وقت وزیر خارجہ تھے. پھر اسی نے مجھے کہا کہ موراکو جو ہے اس کی لیڈرشپ کو بھی پاکستانی پاسپورٹ دیا گیا، الجزائر کی لیڈرشپ کو بھی پاسپورٹ دیا گیا. تو یہ جتنی آزادی کی جنگیں تھیں، چاہے وہ تیونس میں تھی یا الجزائر میں تھی یا موراکو میں تھی یا فلسطین میں تھی، تو اس کی حمایت جس طرح پاکستان نے اس لیے کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جس نام پہ بنا ہوا ہے وہ نام جو ہے اس چیز کو لازم قرار دے دیتا ہے کہ پاکستان اس نام کے ساتھ جس چیز کا ناطہ ہو اس کی حمایت کرے.